إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 11 ہے. اس کلاس میں آپ نیو مدینہ بک 6 اور اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 5 کریں گے. الدرس الخامس، لیسن نمبر 5. لیسن نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس میں آپ نے جو رول لاسٹ کلاس میں نے آپ کو کروائے تھے وہ اس پہ اب اپلائی کرنے ہیں. بہت ساری اس کی تمارین ہیں، وہ رول سب اس پہ اپلائی ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. لیکن تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے کیا رول پڑھے تھے. آپ کو یاد ہوگا، یعنی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ معطل فعل سے یا غیر سالم افعال سے کس طریقے سے مجہول بنتا ہے. مجہول کے جو بیسک پیٹرن ہے، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں ماضی کا، تو وہ ہے فُعِلَ. تو فُعِلَ جو ہے جب معطل فعل یعنی جس میں حرف علت ہو، اجوف وغیرہ، تو پھر یا ناقص میں تو وہ کس طرح سے پھر چینج آتی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو چینجز آ جاتی ہیں، تو یہ پیٹرن نہیں رہتا. تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو قالا یا قولو سے جب آپ نے بنایا تھا مجوف، تو ماضی کا کیا اس کا پیٹرن ہم نے بنایا تھا فیلا. ٹھیک ہے، فیلا. ایکچولی یہ فُعِلَ ہے، لیکن فیلا کا پیٹرن ہم نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ سمجھنے کے لیے. ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ فُعِلَ بیسیکلی تو وہی ہے نا. تو یہ چیز آپ نے سیکھی. پھر اس کے علاوہ دوسرا آپ نے سیکھا اسی طرح فعل مضارع کا بھی، اور دوسرا کیا تھا، اسم فاعل اور اسم مفعول. جب وہ معطل یا غیر سالم افعال میں استعمال سے بنتے ہیں اسم فاعل یا اسم مفعول، تو پھر ان کا کیا پیٹرن ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ دونوں نوٹس سے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا. اب یہاں پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کون سے والے، یہ سارے جتنے بھی آپ نے سمجھے ہیں نا نوٹ سے رولز، یہ کیسے کیسے اپلائی ہو رہے ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں گے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ لیسن. فی مکتبی مدیری معہد اللغت العربیتی. عربی زبان کے انسٹیٹیوٹ کے مدیر کے آفس میں. عربی زبان کے انسٹیٹیوٹ یعنی اسکول کے پرنسپل کے آفس میں. ان دا آفس آف دا پرنسپل آف دا انسٹیٹیوٹ آف دا عربک. تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں کتنے بہت سارے مرکب آ رہے ہیں. ہم ہمیشہ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بیکورڈ کرتے ہیں نا انگلش اردو میں، لیکن یہاں دیکھیں فی مکتبی اگر لفظی ٹرانسلیشن کریں تو آفس میں، کس کے آفس میں، مدیر کے آفس. تو یہ مدیر کا آفس، یہ آپ کا یہ پہلا مرکب اضافی ہو گیا. پہلا تو مرکب جاری، پھر اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کا مدیر، یہ دوسرا مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک، پھر اس کے بعد زبان کا انسٹیٹیوٹ، یہ تیسرا مرکب اضافی. اور اینڈ پہ کیا ہے، لاسٹ والا یہ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے یہ توصیفی، یلو والا، اللغت العربیہ، عربی زبان. تو یہ تین مختلف مرکب مل کر ایک جملہ بن رہے ہیں، اور اس میں وہ سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ اب آگے جو کنورسیشن ہی ہے کہاں ہو رہی ہے. ٹھیک، یسمعو. یسمعو کون سا فعل ہے، ظاہر ہے مبنی، کون سا، مضارع، للمجہول، مجہول کا ہی صیغہ ہے، لیکن یہ صحیح والے اس سے، یہ اس میں معطل نہیں ہے. تو یسمعو یفعلو کے وزن کے اوپر. ترکن کیا سنا جاتا ہے، ترکن کھٹکھٹانا. تو ترکن جو ہے ظاہر ہے نائب فاعل ہوا، علی الباب دروازے پر. المدیر ادخل داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ. ادخل فعل امر مبنی علی سکون، اور انتا کی ضمیر مستتر جو کہ فاعل ہے جسے کہا جا رہا ہے جو کھٹکھٹا رہا ہے دروازے پر. یدخلو داخل ہوتا ہے شابن. شابن کس کو بولتے ہیں، نوجوان.
شباب بھی اسی سے ہے نا، شباب جب آتا ہے تو نوجوانی ہوتی ہے. تو داخل ہوتا ہے شابن ایک نوجوان، وَيُسَلِّمُ اور وہ سلام کرتا ہے. ہوا کہ ضمیر اس میں مستتر جو کہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ شابن کی طرف، کہ وہ سلام کرتا ہے. اب یسلم کس ٹائپ کا کلمہ ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ایک تمرین میں ایکسپلین کیا گیا، میں وہاں بتاؤں گی آپ کو. المدیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب جدید انتا، آر یو اے نیو اسٹوڈنٹ، کیا تم نئے اسٹوڈنٹ ہو؟ حمزۃ الاستفہام طالبن، طالبن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبر، خبر مقدم. جدید اس کی نعت نکرہ ہے نا، لیکن یہاں تاکید کے لیے خبر پہلے لائے، اور انتا کی ضمیر اینڈ پہ جو آ رہی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ مبتدا، مبتدا مؤخر ہو رہا ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، معرفہ ہے، اور یہ نکرہ. اور جدید اس کی نعت. الشابو دا اسٹوڈنٹ، جو دا نوجوان یعنی جو ینگ بوائے ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لا نو انا زائرن. جی اب آپ مجھے بتائیں زائرن کیا کون سے ٹائپ کا کلمہ ہے؟ ٹرانسلیشن میں کرتی ہوں. آئی ایم اے وزٹر. نو یعنی میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے وزٹر. وزٹر کا مطلب ملاقات کرنے والا، یعنی ملاقاتی ہوں میں. تو کس ٹائپ کا کلمہ ہوا یہ؟ زائرن. جی اسم فاعل، ملاقات کرنے والا. جب میں کہہ رہی ہوں تو اب نوٹ کریں وزٹر تو فاعلن کے وزن کے اوپر. اچھا اب اگر میں اس کا روٹ ورڈ پوچھوں تو کیا ہے؟ یہ آپ پیچھے کر چکے ہوئے زارا یا زورو سے. جتنے بھی اب آئیں گے نا اس کے اندر افعال، تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا فعل لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کون سے والے صفت کے سیغے ہیں نا، تو اس کا فعل دونوں پتا ہونے چاہیے. یزورو، زارا یزورو. زیارت سے بھی ہے تو زائرن، زیارت اس کا مصدر تھا، اور زائرن اسم فاعل. تو اب آپ کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ اس کا روٹ ورڈ تو زائی واو را ہے نا، رائٹ. تو اگر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کا روٹ ورڈ اسم فاعل کے وزن کے اوپر فاعلن پہ، تو وہ تو حمزہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اجوف واوی میں کیا ہوتا ہے؟ جو اجوف واوی ہے یہاں پہ نا، یائی اور واوی، تو اس میں اجوف میں اسم فاعل جب بناتے ہیں تو اس کا جو آئین کلمہ واو ہے وہ کس میں بدل جاتا ہے؟ آئین حمزہ میں. یہ حمزہ میں بدل جاتا ہے نا. تو اب یہاں دیکھیں زاویرن تھا، لیکن یہاں پہ بن گیا زائرن. تو بس یہ رول آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کرتے جائیں گے. تو یہ اجوف واوی ہے. المدیر، مدیر. اہلن و سہلن، ویلکم. اجلس، یو سٹ، بیٹھ جاؤ، امر کا صیغہ. من اینا انتا، تم کہاں سے ہو؟ آر یو فرام ویئر، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ الشابو، انا من پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا مبتدا اور من پاکستان جار مجرور متعلق خبر محذوف. اب پاکستان کا آپ کو پتہ ہے یہاں فتح کیوں ہے جبکہ یہ تو مجرور ہے؟ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ غیر اجمی نام ہے. انا محاضر فی المعہد اللغۃ العربیۃ بلاہورا. جی نوٹ کیجئے گا. آئی ایم محاضر، میں محاضر ہوں. محاضر کا مطلب کون سا والا صیغہ ہے؟ محاضر. یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن یہ اسم فاعل میم کے اوپر اب ضمہ آپ کہیں گے فاعلن ہونا چاہیے، لیکن یہ ایکچولی مزید فیہ سے ہے. تو ابھی آپ نے مزید فیہ نہیں پڑھا، لیکن آپ پھر بھی اس کے اوپر لکھ لیں کہ اسم فاعل. اس کی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے. لیکن محاضرن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لیکچرر. ٹھیک ہے، ٹیچر مطلب لیکچرر ہوں میں. کہاں پہ؟ فی لاہور کے عربی زبان کے انسٹیٹیوٹ میں لیکچرر ہوں میں، یہ ہے میننگ. تو انا مبتدا، محاضرن اسم فاعل، اور اسم فاعل کا یہ پیٹرن ہے مفاعلن کے وزن کے اوپر، لیکن یہ مزید فیہ سے ہے. ٹھیک، آگے جار مجرور نعت اور بی لاہورا، را کے پر فتح کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عربی نام ہے. جئتو حاجن،
جئتو I came میں آیا تھا حاجن حاجن کس ٹائپ کا کلمہ ہے اب نوٹ کریں ہر جملے میں کوئی نہ کوئی ذہن میں رکھیے گا کہ دو چیزیں ایک مجہول معطل فعل سے غیر سالم افعال سے اور اسم فاعل یا اسم مفعول تو یہاں پہ حاجن ظاہر ہے یہ تو اسم ہے تو یہ اسم فاعل ہے حاججن چونکہ یہ مضاف ہے نا ہا جیم جیم ایک ہی جنس کے دو لیٹر ہیں تو یہ اس سے بنا حاجن منصوب کیوں ہے کیونکہ یہ اس حال میں کہ حج کرنے والا تو حال ہے یہ حال کون سا والا مفرد آپ نے جملہ حالیہ اور جملہ پڑھا تھا نا جملہ حالیہ لیکن میں آگے جا کے آپ کو بتانا تھا کہ مفرد حال یعنی ایک لفظ کا بھی حال ہوتا ہے تو یہ مفرد حال ہے تو اسی وجہ سے منصوب ہے اس حال میں کہ حج کرنے والا ٹھیک ہے کہ مطلب میں اس لیے آیا تھا کہ میری حالت یہ کہ میں حج کی نیت سے آیا تھا تو یہ فعل فاعل اور یہ حال اور فاغتنمت هذه الفرصة لزيارتي معهدكم الشهير فاغتنمت یہ کیا ہے فا تو ہو گیا عطف کے لیے کہ میں حج کے لیے آیا تھا تو پس آگے ایک فعل ہے اور یہ فعل جو ہے ظاہر ہے یہ بھی مزید فیہی کا ہے اور تو کی ضمیر فاعل پہلے میں آپ کو اس فعل کا بتا دوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی ویکیبلری جو ہے نا اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے یہاں دیکھیں اغتنما یہ ماضی کا صیغہ ہے اغتنما الفرصتا یہ ہے فارم 8 ٹھیک ہے یہ فارم 8 ہے ٹو ٹیک دا اپرچونٹی اغتنما یغتنمو اغتنامن تو یہ آپ انشاءاللہ جب مزید بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا لیکن اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے غائن نون اور میم یہ غائن نون اور میم روٹ ورڈ ہے الف یہ شروع میں حمزہ جو آ رہا ہے یہ اور یہ تا یہ ہے آپ کی ایکسٹرا جو مزید فیہی کی پیٹرن کی ہے تو میننگ دیکھ لیں بس فی الحال آپ ابھی تو آپ نے ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا تو یہاں فا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو یہ ماضی ہی کا صیغہ ہے لیکن یہ فا اٹیچ ہے تو اس لیے اغتنمتو ہے تو فا کی وجہ سے فاغتنمتو پڑھ رہے ہیں تو کیا میننگ ہوگا تو میں نے غنیمت جانا غنیمت کا غنیمت بھی اسی سے ہوتا ہے نا لفظ کہ میں نے غنیمت جانا حاضح الفرصتا اس موقع کو اس فرصت کو یعنی اس اپرچونٹی کو میں نے غنیمت جانا لی زیارتی زیارت کے لیے یعنی وزٹ کرنے کے لیے معہدکم تمہاری انسٹیٹیوٹ کی الشہیری مشہور یعنی آپ کے فیمس انسٹیٹیوٹ کی زیارت کے لیے اپنی فرصت کو اس موقع کو غنیمت جانا یہ ہے میننگ یعنی وہ آیا ہوا تھا اس کے بعد فرصت ہے تو وہ ادھر اس کے انسٹیٹیوٹ جو کہ فیمس ہے اس کو غنیمت جانا اور ذرا نوٹ کر لیں انسٹیٹیوٹ کس چیز کا ہے عربی زبان کا سبحان اللہ فا حرف عطف اغتنم اغتنم کیا ہوگا فعل ماضی کا صیغہ اس کے اوپر آپ لکھ لیں فارم 8 تو کی ضمیر فاعل جو کہ اس نوجوان کی طرف جاری ہے میں نے غنیمت جانا سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نا کس کو یا کیا رائٹ تو حاضی کی پھر پوزیشن کیا ہوئی یہاں پہ مفعول بہ فی محلی نصب کیونکہ اعراب تو نظر نہیں آ رہا نا تو یہ ہے مفعول بہ کس کا مفعول اس فعل کا کیونکہ یہ متعدی فعل ہے لیکن نظر نہیں آ رہا کیسے پتہ چل رہا ہے اس کے بعد جو اس کا بدل ہے الفرصتا یہاں آپ کو نصب نظر آ رہا ہے تو اس موقع کو یعنی اس اپرچونٹی کو ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا اس کا بدل حاضہ کا لی زیارتی جار مجرور متعلق فعل آگے پھر زیارتی کے بعد آگے آ جاتا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ وہو مضاف کم کی ضمیر مضاف الیہ اور الشہیری مشہور انسٹیٹیوٹ تو یہ مجرور کیوں ہے کیونکہ یہ نعت ہے کس کی نعت ہے انسٹیٹیوٹ کی فیمس انسٹیٹیوٹ تو یہ آپ کا جملہ ہو گیا فارم 8 سے فارم 8 کا نمبر بس لکھ لیں اوپر
قیلا، قیلا آ گیا، قیلا لی انہو احسن محدی لتعلیم اللغت العربیتی لغیر الناطقین بہا۔ جی سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے قیلا کے بارے میں، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے، اس کا وزن سے دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ قیلا، یہ الحمدللہ نوٹس میں یہی اگزامپل آپ نے پڑھی ہے جی، یہ ہے ماضی مبنی للمجہول، ٹھیک ہے؟ میں پورا نہیں لکھتی، میں بول دیتی ہوں لیکن آپ کو بتائے تو یعنی ماضی کا صیغہ، لیکن ماضی کے تو پیٹرن مجہول کا فعیلا ہوتا ہے، یہاں قیلا ہے جبکہ دمہ ہونا چاہیے کاف کے اوپر، تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا چینجز ہوئی ہیں، تو یہ فیلا کا پیٹرن آیا، یہی اگزامپل ایگزیکٹلی آپ کے نوٹس میں ہے، لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ چینجز کیوں آئی ہے، کیونکہ یہ اجوف ہے، اجوف واوی، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ مجہول ہے۔ تو کیا مطلب کہا گیا کس سے؟ مجھ سے، لی، کس نے کہا اس کا ذکر نہیں ہے، کسی نے بھی کہا، کسی کا بھی قول ہے، مجھ سے کہا انہو کہ یقیناً وہ، کیا کہا آگے، پھر یہ قول ہے آگے کہ وہ کیا، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس انسٹیٹیوٹ کی طرف، احسنو، احسنو محدی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے احسنو کس ٹائپ کا کلمہ ہے، کون سے ٹائپ کا اسم ہے؟ ایک ایک جو پیچھے رول پڑے ہیں نا سارے دوبارہ ریوائز ہو رہے ہیں۔ احسنو، وزن دیکھیں، افعلو، جی اسم تفضیل، ابھی آپ نے ریسنٹلی پڑھا اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا آتے ہی ذہن میں آپ کے کیا آ جانا چاہیے؟ تین چیزیں، من کے ساتھ، رائٹ، اور اسم تفضیل کا صیغہ مضاف بن کر یا اس پر الف لام۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اسم تفضیل، احسنو محدی، جی مرکب اضافی، تو اٹ مینس کہ یہ مضاف بن رہا ہے، تو پھر کیا ہوا، پھر کس اس میں آئے گا، سپرلیٹو یا کمپیریٹو، کس اس میں آ رہا ہے بتائیں؟ جی سپرلیٹو، سب سے اچھا، یہ میننگ ہوگا نا احسنو، تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ کیا کہ یہ والا انسٹیٹیوٹ جو آپ کا ہے سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، کس لیے؟ لی تعلیم اللغت عربی لغت کی تعلیم کے لیے، عربی زبان سکھانے کے لیے، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، سکھانے کے لیے سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اچھا یہ تعلیم کا جو کلمہ ہے یہ بھی اوپر لکھ لیں آپ، یہ مصدر ہے اور یہ بھی مزید فی کی فارم 3 کا مصدر ہے، تعلیم، علمہ یعلم، تعلیم، علمہ قرآن میں آپ نے سورہ رحمان میں پڑھا، علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اسی کا جو مصدر ہے تعلیم ہے، تو لی تعلیمی جار مجرور اور اللغتی مضاف الیہ، تعلیم کا، زبان کی تعلیم کے لیے، العربیت اس کی نعت، لی غیر الناطقین بہا، یہ والا کلمات آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں لکھے ہوئے، نہیں؟ کہاں دیکھیں یہ لکھے ہوئے؟ آپ کی مدینہ بک کے اوپر، وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو بکس ہیں کس کے لیے؟ لی غیر الناطقین، کہ جو غیر عربی بولنے والے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹلی میننگ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کی یہاں پہ دیکھیں ویکیبلری میں لکھا ہوا ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ان ناطقون بالعربیتی، مطلب نیٹو سپیکرز آف عربک، یعنی جن کی زبان ہے نا، جو زبان بولنے والے، عربی بولنے والے، ان ناطقون، لیکن یہاں دیکھیں غیر الناطقین بالعربیتی، نان نیٹو سپیکرز آف عربک، تو غیرو کا مطلب کہ علاوہ، ان ناطقین جو عربی زبان کے سپیکرز نہیں ہیں، بولنے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ عربی کو، تو یہ یہاں پہ آ جائے گا، تو یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے؟ لی غیری، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو عربی زبان کے بولنے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ کی تعریف، الحمدللہ آپ بھی ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح کیونکہ غیر عربی جو بولنے والے ہیں ان کو عربی سکھانا بہت ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین عربی میں ہے، تو اس لیے یہ
ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہیں اتنی دور سے آیا اور وزٹ کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو بھی شخص قرآن کی زبان اگر سیکھ لیتا ہے تو یہاں وہ کہتا ہے آئی ایم ٹولڈ، مجھے کہا گیا کہ بے شک جو سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو غیر عربی بولنے والے ہیں، جن کو نہیں آتی بولنی، سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیں اس جملے کا تھوڑا سا انالیسس، قیلا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ آپ اس کے لیے انالیسس کرتے ہوئے کیا بولیں گے؟ فعل ماضن مبنی للمجہول اجوف واوی، کیونکہ اس کا پیٹرن ہے نا، فیلا کا وزن کہہ سکتے ہیں آپ۔ آگے جار مجرور متعلق فعل، اور جو کہا گیا ہے اس کو بولتے ہیں قول۔ تو یہ جو آگے جو ساری بات اس نے بولی ہے نا، یہ پورا جملہ یہ اس کا قول ہے۔ جب قال یقول استعمال ہوتا ہے نا فعل، تو اس کے بعد اس کا معقول القول ہوتا ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے، جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہو بے شک وہ، انہا پھر آ گیا، انہا سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہے، اور ہو کی ضمیر یہاں پہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کیا ہے؟ اسم انہا منصوب فی محلی احسنو، احسنو آپ کے سامنے ہے، مرفوع حالت میں ہے، اسم تفضیل کا صیغہ، اور اس کی کیا پوزیشن ہے؟ پھر یہاں پہ کیا پوزیشن ہوئی؟ خبر، خبرو انا کہیں گے آپ، خبرو انا مرفوع، اور آگے پھر مضاف و ہوا مضاف الیہ، اور جار مجرور نعت، پھر آگے جار مجرور، یہ ساروں کا تعلق پھر احسنو سے ہوگا۔ ان ناتقینا، ان ناتقینا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور بالیا، ان ناتقونا سے ان ناتقینا، تو یہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے اس وجہ سے کیونکہ غیری ہے نا مضاف، اور یہاں پہ الناطقین غیری، غیرہ کے بعد ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ایک پوزیشن فکس ہے کہ یہ مضاف بنتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ جار۔ انسٹیٹیوٹ کی تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے فَأُحِبُّ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَى مَنَاهِجِهِ وَكُتُبِهِ۔ فَأُحِبُّ، اب یاد رکھیں کہ چونکہ مزید فیہ آگے پڑھنا ہے تو بہت سی یہ آ رہے ہیں مزید فیہ کے، یہ دیکھیں یہ دونوں مزید فیہ کے ہیں لیکن دونوں ڈیفرنٹ فارم سے ہیں۔ احب فارم 4 سے ہے، بس نمبر لکھتے جائیں، اور التالیہ فارم 8 سے ہے، جو یہاں بھی تھا یہ فارم 8، یہ تو یہ فارم 8 سے ہے۔ احب، احبا یحب سے احب، میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کیا؟ ان التالیہ، ان تو آپ کو پتا ہے حرف نصب و مصدرین، تو پھر یہ مصدر معول ہو گیا نا، رائٹ یہاں پہ، لیکن یہ فعل کون سا ہے؟ سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے التالیہ، یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ یہ بھی یہاں پہ آپ کی ویکیبلری میں دیا ہوا ہے، یہاں دیکھیں اطلع علیہ، اطلع ماضی کا صیغہ ہے، یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اطلع، اطلاع یہ کچھ مخصوص افعال ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص قسم کے حرف جر آتے ہیں، تو اس کے ساتھ الا آتا ہے، ٹھیک ہے، فکس ہوتا ہے۔ اطلع علیہ یعنی جس کو اطلاع دی جائے، یطلع اور اطلاعن، اطلاع، اطلاع کا لفظ سنا ہے آپ نے اردو میں؟ اطلاع، بہت، کسی کو اطلاع دینا، گیٹ انفارمیشن، ٹھیک ہے، مطلع کرنا، کسی کو کسی بات کی اطلاع دینا ہے، تو الا اسی وجہ سے نا کہ اس نے مطلع کیا، اس نے اطلاع دی کسے؟ اسے، تو اطلاعن مصدر ہے۔ یاد رکھیں مزید فی کے تقریباً سارے مصدر استعمال ہوتے ہیں اردو میں، تمام مصدر، ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ تو یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے ان التالیہ، یہاں پہ ان حرف نصب و مصدرین کی وجہ سے یہاں دیکھیں فتح ہے، تو مجھے اطلاع، مجھے مطلع کریں، مطلب میں مطلع ہوں، مجھے اطلاع دی جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں مطلع ہوں، مجھے اطلاع دی جائے کس چیز کی؟ علی مناہجہ، مناہج، مناہج کا لفظ منہج آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے، منہج کا لفظ بھی ہماری بلکہ اس میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اردو میں، اور مناہج اس کی پلورل ہے۔ منہج بولتے ہیں سلیبس کو،
کسی منہج پہ ہونا، کسی اس کو فالو کرنا، کسی سلیبس کو فالو کرنا. تو یہاں پہ چونکہ یہ لینگویج کی اس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی یہی پوائنٹ ہے کہ سلیبس کے بارے میں کہ مجھے مطلع کیا جائے، مجھے انفارمیشن دی جائے. کس کی؟ میں پسند کرتا ہوں کہ سلیبس کی، وَكُتُبِهِ اور مناہجی ہی، اس کے سلیبس کی اور اس کی کتابوں کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس انسٹیٹیوٹ جو عربی زبان کا انسٹیٹیوٹ ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس کا سلیبس اور اس کی بکس کی مجھے اطلاع دی جائے. فَأُحِبُّ میں پسند کرتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کیا؟ تو احبو کس ٹائپ کا فعل ہوا؟ کس ٹائپ کا فعل ہوا؟ متعدی. تو اس کو کیا چاہیے؟ مفعول بھی، کیونکہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کیا پسند کرتے ہیں، وٹ. تو آگے پھر مفعول بھی کہاں ہے؟ مصدر مؤول. یہ ہو گیا آپ کا مفعول بھی، مصدر مؤول فی محلی نصب، ان حرف نصب و مصدرین. التالیہ کون سا والا سیگا ہے؟ انا کی ضمیر اس میں مستتر، کہ میں مطلع ہوں، مجھے اطلاع دی جائے. اللہ دیکھ رہے ہیں آگے آ رہا ہے، جس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے وہ اللہ پہ حرف جر، تو اس کے ساتھ اللہ آتا ہے ہمیشہ. اور آگے پھر جس چیز کی دی جائے اللہ کے بازار اسم مجرور. اور یہ کیا ہے؟ منہج. واہ ہوا مضاف، ہی کی ضمیر مضاف الیہ، واو حرف عطف اور آگے معطوف. سمجھ آ گئی؟ مزید بھی بہت زیادہ آپ کو انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ ذرا آپ کی پہچان ہوتی جائے گی. مرحباً بکا، ویلکم یو. مسمو کا، وٹ از یور نیم؟ اسمی مہدی بن عبد الہادی، میرا نام عبد الہادی کا بیٹا مہدی ہے. کنیت کے ساتھ، چونکہ آپ کو پتا ہے عربس کنیت کے ساتھ، لیکن ایکچولی اس کا نام ہوا مہدیون. تو اسمی میں اسمو مبتدا اور یہاں ظاہر مرفوع ہے تو ضمۃ المقدرہ، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، اور مہدی یو کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر، کہ میرا نام مہدی ہے. مہدی نام ہوتا ہے. آگے پھر ظاہر ہے یہ ایک حرکت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہدی کس کا بیٹا؟ عبد الہادی کا. تو ابنو میں ابن کا حمزہ ڈراپ ہے تو یہاں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ نعت، بیٹا مہدی، یہ اس کی نعت بنے گا. عبدی پھر مضاف الیہ اور الہادی مزید مضاف الیہ، تو یہ پھر مضاف. یہ تو ہو گیا اس کا انالیسز. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو دو کلمات ہیں مہدیون اور الہادی، یہ دونوں کس ٹائپ کے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں گے آپ کے مہدیون یہ کیا ہے، اور پھر الہادی بھی بتائیے گا. دونوں آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ. اس کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں نا، ہمیشہ جب بھی کچھ ایسا کام کرنا ہے تو روٹ ورڈ. تو کیا روٹ ورڈ ہے؟ ہا، دال، یا. اسی سے تو پہچان ہوتی نا پھر روٹ ورڈ. تو ہا دال یا روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں میم شروع میں آ رہا ہے. تو ابھی چونکہ ہم نے مزید فی ہی تو نہیں پڑھا، ظاہر ہے اسی سے پڑھیں تو اسم فاعل، اسم مفعول، مجہول، یہ تو اسم ہے نا. تو پھر یہ کیا ہوا؟ پھر مفعول مہدیون اس کے وزن پہ، لیکن فٹ نہیں آ رہا. تو اگر میں اس کا پیٹرن لکھوں اور پھر اس کے نیچے آپ اس کو لکھیں تو پھر خود بخود آپ کو سمجھ آئے گی. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. مفعول اور نیچے کیا لکھیں گے؟ مہدوین. سیم پیٹرن پہ نا، ہا دال یا سے مفعول. یہ اگر آپ یہ تھوڑی سی یہ پریکٹس کر لیں گے نا تو آپ کو الحمدللہ سب سمجھ آ جائے گی. ویسے تو ابھی معطل فعل کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہوا نا کہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ کون سا ہے؟ ناقص ہے، ناقص الیائی. تو اب آپ نوٹ کریں یہاں میم کے اوپر فتح، ہا کے اوپر سکون، یہاں تک تو یہ دونوں سیم ہیں. یہاں آئین کلمہ پہ دمہ اور یہ ہو گیا، لیکن یہاں آئین کلمہ جو ہے دال اس پہ تو کسرہ ہے اور یا جو ہے اس پہ تشدید ہے. تو وٹ از دس؟ تو یہ سمپل سا رول ہے. اگر آپ غور کر لیں کہ واو آ رہی ہے اور اس کے بعد واو ہے اور پھر یہ پڑھنے میں مشکل ہے، تو یہاں پہ تشدید کا مطلب ہے کہ یہاں دو یا ہیں. تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے کہ یہ بیچ میں سے واو کو کس سے چینج کر دیا ہے؟ یا سے، سیم جنس کے لیٹر سے اس سے چینج کر دیا. ظاہر اس پہ سکون تو ہے تو ان دونوں کا ادغام ہو گیا. اب یا آئی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ، مطابقت. تو ظاہر دمہ کو تو ہٹانا ہوگا نا یہاں سے،
رائٹ. تو دمہ کو ریموو کر دیا تو یہ بن گیا مہدیون. صحیح. مہدی تو یہ ہو گیا. تو یہ اسم مفعول کا صیغہ اس طرح بنتا ہے. آگے پھر الہادی. ہادی آپ الحمدللہ بہت کر چکے ہیں. یا سے پہلے جب کسرہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسم منقوص. یہاں الف لام ہے تو یہ یا کے ساتھ موجود ہے، ادروائز یہ کیا ہوتا؟ ہادن. ٹھیک ہے، الف لام اور یا واپس آ جاتی ہے. سارا رول الحمدللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو ہادن، ہادن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا. یہاں تو میننگ نہیں آئے گا نا وہ والا، کیونکہ یہاں پہ تو وہ نیم کے طور پہ آ رہا ہے. عبد الہادی بھی نام ہے مہدیون، لیکن یہ اسم فاعل اور یہ اسم مفعول ہے. ہادیون فاعلون، یہ تو ایگزیکٹلی سیم وزن کے اوپر ہے. المدیر یدرسو فی معہدنا دارسون من معظمی بلاد العالمی. جی یدرسو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ بھی. کیا میننگ ہوگا؟ المدیر یدرسو فی معہدنا دارسون من معظمی بلاد العالمی. یدرسو پڑھتے ہیں، فی معہدینہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. کون پڑھتے ہیں؟ فاعل کون ہے؟ دارسون. نوٹ کریں فاعلون. اگر یہ جمع کا صیغہ ہے نا، اگر ایک ہوگا تو کیا بولیں گے؟ دارسن. کس ٹائپ کا کلمہ ہے دارسن؟ بتائیں کس ٹائپ کا کلمہ ہے دارسن؟ فاعلن. وزن دیکھیں، اسم فاعل سمپل. ٹھیک ہے، پڑھنے والا، پڑھنے کا کام کرنا اور پڑھنے والا تو اسم فاعل کا صیغہ. تو پڑھنے والے جمع بنا دیں گے دارسونا، تو دارسونا جمع میں آ جائے گا. پڑھنے والے پڑھتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، پڑھنے والے. من معظمی بلاد العالمی، کہاں سے؟ موسٹ آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے ملکوں، بہت سارے ملکوں، مطلب زیادہ تر. معظمی کہ زیادہ تر جو کنٹریز ہیں، موسٹ آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے بہت سارے زیادہ تر جو کنٹریز ہیں اس میں سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھتے ہیں. یہاں اسٹوڈنٹ کا لفظ نہیں آیا، طلاب کا وہ کلمہ نہیں آیا، یہاں پڑھنے والے ان کی صفت آ رہی ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ تو اب یہاں آپ سمجھ گئے یدرسو فعل اور اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ اسم فاعل. اسم فاعل کا صیغہ بھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے. تو یہاں اسم فاعل جو ہے ایک پوزیشن لے رہا ہے، اور وہ کیا لے رہا ہے؟ فاعل کی. اسم فاعل ٹائپ ہے اور فاعل اس کی پوزیشن ہے، اور واو یہاں پہ رفع کی علامت ہے، کیونکہ فاعل آلویز مرفوع ہوتا ہے نا. تو یدرسو فعل. کلیئر ہو گیا؟ آگے دیکھیں. باقی آپ کو پتہ ہے فی حرف جر، معہدی جار مجرور، متعلق فعل، یہ اب آپ ماشاءاللہ اس میں ہو گئے ہیں. یہ ہو گیا فاعل آپ کا، یہ فعل، اور آگے جار مجرور متعلق، پھر بلادی مضاف الیہ، العالمی پھر مضاف الیہ، تو یہ مضاف. مرکب اضافی مل 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 کے پھر بن جاتے ہیں. یتراوح عددہم بین اربعمائۃ وخمسین وخمسمائۃ. اچھا پہلے اتنے جملے کو کر لیں. یتراوح، ایک اور مزید فیہ کی فارم آ گئی. کون سی فارم ہے؟ اس کو سمپل پہچاننے کا طریقہ ہے روٹ ورڈ. اگر آپ کو روٹ ورڈ پتہ ہے تو آپ پھر صرف اتنا پہچان لیں کہ فارم مزید فی کی ہے، کیونکہ زیادہ کلمہ یا تو ظاہر ہے مضارع کی علامت ہے یہاں پہ، اور اگر آپ اس کا روٹ ورڈ میں آپ کو بتاؤں تو کیا ہوگا؟ را واو ہا. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کتنے ایکسٹرا کلمات ہیں. یا مضارع کی علامت، را واو ہا روٹ ورڈ. تو پھر کون سے کلمات ایکسٹرا ہیں؟ یہ تا اور الف. نوٹ کیا؟ دو کلمات تا اور الف. یہ تو تا اور الف ہے نا، یہ دونوں ہیں مزید فیہ کی فارم کے پیٹرن کے، اسی سے پھر پیٹرن بنتے ہیں. یتراوح، لیکن یہ کون سی والی فارم ہے؟ آپ کو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سب لکھا ہوا ہے، سب دی ہوئی ہیں آپ کو، لیکن صرف انفارمیشن کے لیے یاد نہیں کرنی آپ نے. اس کو کہیں گے فارم 6.
مزید فی کی فارم 6 ہے. کیا میننگ ہے یہ دیکھیں، تراوہو یا تراوہو تراوہن، اس کا مطلب ہوتا ہے فلیکچویٹ کرنا، ویری کرنا. تو یہاں پہ اس میننگ میں یہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فارم 6 ہے، آپ لکھ لیں. یتراوہو ویری کرتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، فلیکچویٹ کرتا ہے کیا؟ عددہم ان کا عدد، ان کے نمبر. تو یتراوہو فعل، مزید فی کی فارم 6، اور یہ کون سا سیغہ ہے؟ مضارع کا سیغہ ہے. فاعل کہاں ہے اس کا؟ کون فلیکچویٹ کرتا ہے، کون ویری کرتا ہے؟ عددو. تو فاعل عدد، کس کا عدد؟ ان کا. ان کا کس کا؟ جو دارسونا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والے، کہ ان کا عدد ویری کرتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے. بینا اربعی مئتن، عدد آگے آپ کو پتا ہے کہ عدد کے رول، اور خاص طور پہ یہ والے ہنڈریڈز میں، تو درمیان، کس کے درمیان؟ اربعی مئتن. اربع کا مطلب آپ کو پتا ہے 4. اگر آپ نے عدد کو کرنا ہو نا، سب کو الگ الگ لکھیں. مئتن کا مطلب ہوتا ہے 100. واو حرف عطف. خمسینا، خمسینا ظاہر ہے مجرور حالت ہے کیونکہ مئتن پہ معطوف ہے یہ، لیکن آپ نے پڑھا تھا نا الگ سے. اگر خمسینہ کو میں پوچھوں تو یہ کس میں آئے گا؟ عقود، دہائیاں جو ہوتی ہیں، یعنی کون سی والی؟ 50. ٹھیک، 50. لیکن اب چونکہ یہ مرکب میں آ رہا ہے عدد پورا کا پورا، یہ پورا عدد ہے نا یہ والا، یہ مرکب عطفی اس کو کہیں گے نا. تو کیا مطلب ہوا؟ 450. تو 450، یہ 450 عربی میں ایسے لکھیں گے 450. وخمسی مئتن، یہ کتنے ہوئے؟ خمسی 5 اور مئاتی 100، تو کتنے ہو گئے؟ 500. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تو یہ یہاں اس طرح عدد ہوتا ہے کہ فلکچویٹ کرتا ہے، ویری کرتا ہے، ان کا عدد کم زیادہ ہوتا ہے 450 اور 500 کے درمیان. بینا آپ کو پتہ ہے ظرف ہے، اور پھر اس کے بعد اربعی، نظر آ رہا ہے یہاں کسرہ، تو یہ کیا ہوا؟ پھر مضاف الیہ. بینا کے بعد مضاف الیہ، تو وہ ہوا مضاف. مئتن مضاف الیہ، پھر واو حرف عطف، اور خمسینہ معطوف کس کے اوپر؟ پیچھے اس کے اوپر اربعی کے اوپر، پھر واو حرف عطف، پھر یہ معطوف اس کے اوپر. تو یہ پورا یہ جملہ ہو گیا. ومدت الدراستی فیہ سنتانی. ومدت، اور مدت ٹائم پیریڈ، کس کا ٹائم پیریڈ؟ ایک حرکت ہے، الدراستی پڑھائی کا. الدراستی جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر. پڑھائی، پڑھنے کی مدت، میننگ یہ بنے گا نا، پڑھائی کی مدت، ٹائم پیریڈ، فی اس میں، سنتانی 2 سال ہے. سنتن سے سنتانی تسنیہ کا سیگا، 2 سال ہے. کس میں؟ ان کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں، کہ اس کی مدت 2 سال ہے. تو مدت مبتدا و ہوا مضاف، الدراستی مضاف الیہ، جار مجرور متعلق. سنتانی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مدت 2 سال ہے، ٹائم پیریڈ 2 سال ہے. جی خبر، ٹھیک ہے، مدت مبتدا اور یہ اس کی خبر، اور بیچ میں مضاف الیہ اور جار مجرور. ہاذہ نسخۃ من المناہج، یہ نسخہ ہے سلیبس سے، یعنی وہ اس کی نسخے کی کاپی ہے. کس کی؟ سلیبس کی کاپی ہے. تو اس نے مانگا تھا نا کہ مجھے سلیبس دے، تو ہاذہ مبتدا، نسخۃ اس کی خبر، من المناہج جار مجرور، اور مناہج جو ہے جمع ہے، سلیبس اس کے جتنے سلیبس ہیں اس کا نسخہ، منہج اس کی واحد ہوتی ہے. وَهَذِهِ بَعْدُ کتبنا، اور یہ ہماری کتابوں کی بعض ہیں، مطلب کتابوں میں سے بعض کتابیں ہیں. تو حاضی پھر مبتدا، بعد اس کی خبر، وہو مضاف، اور کتبی مضاف الیہ، ناقص ضمیر مضاف الیہ. تو اس نے اس کو کتابیں اور سلیبس کا کاپی دیا ہے کہ جس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا وہ پڑھاتے ہیں. وَهِيَ هَدِيَّةٌ لَكَ، اور یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، یعنی کہ تحفہ ہے تمہارے لیے، اس کی قیمت نہیں ہے. وَهِيَ، اور یہ کیا چیز؟ وہ جو نسخہ
اور وہ دے رہا ہے کتب، تو ہیا کی ضمیر آ رہی کیونکہ واحد مؤنث کی ضمیر. سمجھ آ گئی کہ نسخہ بھی ظاہر ہے مؤنث ہے اور کتب بھی مؤنث ہے، تو اس لیے تو وہ مبتدا اور ہدیتن خبر، لکا جار مجرور متعلق. یہ جو اتنی ڈیٹیل ہے نا اس کا مقصد ہے. دیکھیں اسی طرح تو انسان سیکھتا ہے، یہی تو پریکٹس آپ کو انشاءاللہ قرآن پہ کام آئے گی نا. مہدیون این یمکنونی شراء ہذہ الکتب، این کہاں، یمکنونی ممکن ہے میرے لیے، شراء خریدنا، ہذہ الکتب ان کتابوں کا، یعنی کہاں سے میں یہ کتابیں خرید سکتا ہوں، کہاں سے پاسبل ہے کہ میں یہ بکس خریدوں. اچھا یہاں بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے، غور کیجیے گا. آئینہ اسم استفہام یمکنو، یمکنو امکنا یمکنو بہت ڈیٹیل سے آپ کر چکے ہیں جب ہم نے کیا پڑھا تھا، مصدر معول. اور کیا رول پڑھا تھا کہ امکنا یمکنو کے بعد مصدر معول اس کا فاعل بن کر آتا ہے. تو یہاں یمکنو فعل مضارع مرفوع بضمہ نون وقایا یا متکلم، اس کی کیا پوزیشن ہے، مفعول بھی. ٹھیک، متعدی فعل ہے. اور شراء، شراء کس ٹائپ کا کلمہ ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں. سب سے پہلی پوائنٹ، شراء ٹائپ، کلمے کی ٹائپ کیا ہے، یہ ہے مصدر. ٹھیک، مصدر، خریدنا ان کتابوں کا. تو یہاں تو ہم نے جو پہلے پڑھا تھا کہ اس کے بعد ہمیشہ موسٹ آف دی ٹائم کیا پڑھا تھا کہ مصدر معول آتا ہے، لیکن یہ تو مصدر ہے، مصدر معول تو تعویل میں ہوتا ہے، یہ اصل مصدر ہے. تو یہاں ہم یاد ہے ہم جب مصدر معول کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اس کو مصدر اصل مصدر میں چینج کریں. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے دونوں جملے لکھے ہیں، اب آپ فرق فیل کریں اور بہت مزہ آئے گا آپ کو سمجھ کے. یمکنونی، یمکنونی دونوں جملوں میں سیم، دونوں میں فعل ہے یہ سیم، نون وقایا، یہ بیچ میں یہ بھی نون وقایا نون، اور یا متکلم مفعول بھی، ممکن ہے میرے لیے، یہاں تک تو سیم ہو گیا. آگے دیکھیں ان اشتریا، یہ کیا ہے، مصدر معول، جو آپ بہت کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی، آپ نے لیسن میں جب یہ پڑھا تھا. تو اس کو بولیں گے مصدر معول. لیکن مصدر معول تو ٹائپ ہے نا، لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے یہاں پہ، ممکن ہے میرے لیے، مفعول بھی تو آ گیا. تو یہ کیا ہے پھر، فاعل، فاعل پوزیشن فی محلی رفع. ان اشتریا، ان حرف نصب و مصدر اشتریا فعل مضارع منصوب بالفتح. تو یہ دونوں مل کر مصدر کی تعویل میں فاعل ہو گیا. اگر آپ نیچے دیکھیں شراء یمکنون، ممکن ہے میرے لیے، یہ سیم ہو گیا، لیکن کیا ممکن ہے، خریدنا. تو اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ بھی فاعل ہے، لیکن یہ ٹائپ کون سی ہے اسم کی، کیا ٹائپ ہے، یہ اوریجنل مصدر ہے، سیم روٹ ورڈ سے، شین را یا سے اوریجنل مصدر ہے شراء. یہ مصدر کی تعویل میں ہے. دونوں کا فرق کیسے ہوگا، ممکن ہے میرے لیے کہ میں خریدوں، ممکن ہے خریدنا، ممکن ہے میرے لیے خریدنا، یہاں کہ میں خریدوں یا اس طرح نہیں، ڈائریکٹلی معنی کیا آ رہا ہے، خریدنا. تو مصدر میں یہی میننگ آتا ہے نا. لیکن یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ممکن پاسبل ہے میرے لیے کہ میں خریدوں یا خریدنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا خریدنا. تو یہ سارے اس قسم کے میننگ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن آگے دیکھیں یہاں ہے ہذہ الکتب فتح، یہاں ہے ہذہ الکتب، یہ کیا فرق ہوا، یہ فرق یہ ہے کہ یہاں دیکھیں ممکن ہے میرے لیے کہ میں خریدوں، کیا خریدوں. اب یہ اشتریا جو ہے یہ تو خود فعل ہے نا، اشتریا، تو اس فعل یہ ہے بھی متعدی فعل. سوال پیدا ہوتا ہے کیا، وٹ، تو پھر اس کو بھی تو مفعول چاہیے. تو پھر یہ ہذہ اس کا مفعول ہے، مفعول بھی اس فعل کا مفعول ہے. تو اس کو مفعول بھی فی محل نصب، تو ظاہر ہے پھر اس کا جو بدل ہوگا وہ بھی منصوب ہی ہوگا نا. یہ ہذہ کا بدل ہے، تو اس وجہ سے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، خریدنا اس کتاب کا، اس کا خریدنا، اشارہ کر کے کتابوں کا خریدنا، کتابوں کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ ہذہ کیا ہے، مضاف الیہ، یہ فرق ہے.
ٹھیک ہے، اس کا مضاف الیہ، کیونکہ شراء جو ہے یہ فاعل پلس مضاف ہے، تو دونوں کا فرق آ گیا۔ الکتبی پھر ظاہر ہے بدل ہے، تو یہ اس کو فالو کر رہا ہے، تو دونوں۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ مصدر مؤول یا اصل مصدر دونوں سے کس طرح سے انالیسز ہوتا ہے، کس طرح سے یہ کنسٹرکشن بنتی ہے، لیکن معنی میں تقریباً سیم ہوتے ہیں، صرف فرق ہی ہوتا ہے تاکید۔ اگر آپ نوٹ کریں یہاں مصدر مؤول میں زیادہ تاکید ہوگی مصدر کی نسبت، اوریجنل مصدر کی نسبت، تو یہ ہے ریزن۔ یہ اب عام جملوں میں یہ تاکید نہیں سمجھ آتی، یہ قرآن میں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ المدیر مدیر، المدیر مدیر، پرنسپل، حاذہ الکتب، یہ کتابیں، لا تباع، بیچنے کے لیے نہیں ہیں، ناٹ فار سیل، دیز بکس آر ناٹ فار سیل۔ حاذہ مبتدا، الکتب ظاہر ہے اس کا بدل، لا، لا کون سا ہے؟ نفی کا، کیوں؟ کیونکہ آگے دیکھیں دمہ نظر آ رہا ہے فعل مضارع پہ، ٹھیک ہے۔ تو لا تباع، لا تباع ظاہر ہے جملہ فعلیہ ہوگا، تو یہ جملہ فعلیہ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا پوزیشن ہے؟ خبر، کس کی خبر؟ حاضی ہی کی، ٹھیک ہے، یہ تو بدل ہو گیا نا۔ تو لا حرف نفی، تباع فعل مضارع مرفوع بدمہ، اور ظاہر ہے با یا آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو تباع کون سے ٹائپ کا یہ ویسے فعل ہے؟ بائی دی وے اس کا وزن کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کو تا کے اوپر اس کی مضارع کی علامت پہ دمہ، مجہول، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اجوف، مبنی للمجہول، اجوف، با یا عین روٹ ورڈ، تو یہ ساتھ ساتھ ضرور لکھیں، آگے آپ کی ایکسرسائز آئے گی۔ تو یہ جملہ فعلیہ حاضی ہی خبر۔ کون سی کتابیں؟ اشارہ جو سلیبس کی کتابیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یمکنو کا، ممکن ہے، کا تمہارے لیے، الحصولو حاصل کرنا، حصولو فعولو کے وزن کے اوپر مصدر، ٹھیک ہے، مصدر، حصولو الفعولو کے وزن پہ مصدر ہے، یہ تمہارا حاصل کرنا، علیہ ان کا، مجاجن فری، اچھا۔ یمکنو فعل، کا کی ضمیر پھر وہی مفعول بھی، ٹھیک، الحصول مرفوع ہے، کیوں؟ جو مصدر ہے اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ فاعل، یمکنو کا مصدر فاعل، یا تو مصدر مؤول یا اصل مصدر فاعل ہوتا ہے۔ علیہ جار مجرور متعلق فعل، مجاجن منصوب ہے، یہ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مفعول مطلق، یہ ہے مفعول مطلق، فری حاصل کرنا، تو یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ آگے جا کے پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ مجاجن، ٹھیک ہے، منصوب حالت کیوں ہے؟ مفعول، تاکید کے لیے، حاصل کرنا فری، اب ظاہر تاکید ہی ہوگی نا، فری کتابیں ملنا، کہاں سے؟ من مرکزی شؤون دعوتی، دعوی افیئرز کے مرکز سے، سینٹر آف دعوی افیئرز، یہ میننگ ہوگا، یہ پورا اس کا نام، یہ دیکھیں یہاں میں آپ کی ویکیبلری میں اس کی لکھی ہوئی ہے ڈیٹیلز، یہ دیکھیں مرکز شؤون دعوتی، سینٹر، سینٹر فار دعوی افیئرس، دعوی کے جو سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ فری کتابیں ملتی ہیں نا، تو مراکز اس کی پلورل ہے اور یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی یہیں پہ ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے تمہیں فری مل سکتی ہیں۔ تو باقی یہاں پہ مجاجن جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، مفعول مطلق، من حرف جر، مرکزی اسم مجرور، جار مجرور متعلق، شؤونی، شؤونی بھی مجرور ہے لیکن ایک حرکت ہے تو اس کا مطلب ہوا مضاف الیہ، وہو مضاف، الدعوتی مضاف الیہ، تو یہ پورا ہو گیا۔ چلیں یہ جملہ ہو گیا، اب آگے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ یدخلو ساقن یصب لہم القہوۃ، یدخلو داخل ہوتا ہے، ساقن، ساقن کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ مجرور نظر آ رہا ہے؟ مجرور نہیں ہے، داخل ہونے والا ساقن ہے، تو پھر مجرور تو نہیں ہو سکتا نا جی، کیا ہے؟ اسم منقوص، ایکچولی کیا تھا؟ ساقیون، ساقی پلانے والا، تو داخل ہوتا ہے ساقن، تو یہ ہو گیا فاعل، ٹھیک۔ یا سبو، اور وہ کیا کرتا ہے؟ انڈیلتا ہے، سبو وہ انڈیلتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ، لہما ان دونوں کے لیے، کیا انڈیلتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے،
القہوتا مفعول بھی، ہوا کی ضمیر مستتر جو ساکن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. مہدیٌ مہدی، ادعوک لزیارتی معہدنا، وہ کہہ رہا ہے میں دعوت دیتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے معہدنا ہمارے انسٹیٹیوٹ کی، کہ میں دعوت دیتا ہوں کس کو، آپ کو، کا کی ضمیر، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی زیارت کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے. ادعو فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، رائٹ. کا کی ضمیر مفعول بھی، لی زیارتی، انا کی ضمیر ظاہر ہے اس میں مستتر ہے جو کہ فاعل ہے، میں دعوت دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں، آپ کو. جار مجرور متعلق فعل، زیارتی مصدر ہے اور آگے پھر اس کی معہدی مضاف الیہ وہو مضاف، ناقص ضمیر مضاف الیہ. ہاذہ بطاقتی، یہ میرا کارڈ ہے، وزٹنگ کارڈ. ہاذہ مبتدا، بطاقتی یہ میرا، یا متکلم بطاقت تی جو ہوگا ظاہر ہے یہ خبر ہے لیکن ضمۃ المقدرہ یا متکلم مضاف الیہ. وفیہا، اور اس میں، عنوانی میرا ایڈریس ہے، وعنوان المعہدی اور میرے انسٹیٹیوٹ کا، میرے نہیں انسٹیٹیوٹ کا، اس میں میرا ایڈریس ہے یعنی میرے گھر کا ایڈریس ہے اور انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس ہے. تو الحمدللہ. اچھا اب یہاں پہ حاضی ظاہر مبتدا، بطاقتو خبر، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، پھر واو حرف جر، فیہا اس میں کس میں، اس وزٹنگ کارڈ پر، عنوانی میرا عنوان ہے. تو جار مجرور خبر یہاں پہ محذوف، عنوانو مبتدا مؤخر یا متکلم مضاف الیہ، واو حرف عطف، پھر عنوانو آ گیا، عنوانو ظاہر ہے اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا، اور المہدی مضاف الیہ. المدیر پرنسپل، انا مدعو لحضوری مؤتمر فی پاکستان بعد اشہر. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں مدعو یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے، یہ بتائیں مجھے. مدعو مفعول، اسم مفعول سمپل، اس کا جو اصل وزن ہے وہ اس پہ فٹ آ رہا ہے. اور مدعو جس کو مدعو کیا گیا، کہ میں مدعو ہوں، ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلاں جگہ پہ بلایا گیا ہے، مجھے مدعو کی دعوت دی گئی ہے. تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے، انا مدعو میں مدعو کیا گیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، کس لیے، لی حضوری مؤتمرن کسی کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے. کسی کا ٹرانسلیشن میں کیوں کر رہی ہوں، یہ نکرہ ہے، مؤتمرن کہ کسی کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے میں مدعو کیا گیا ہوں، فی پاکستان میں، بعد اشہرن چند مہینوں کے بعد. چند کا لفظ بھی میں کیوں کر رہی ہوں، نکرہ، ٹھیک ہے نا، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں وسعت ہوتی ہے نا. تو یہ میننگ کہ چند مہینوں کے بعد پاکستان میں کسی کانفرنس کے لیے کیا کرنا ہے، حاضر ہونے کے لیے مدعو کیا گیا ہے مجھے، یہ ہے میننگ. تو انا کی ضمیر مبتدا، مدعوون اسم مفعول کا صیغہ، یہاں پہ کیا اس کی پوزیشن ہوگی، خبر مرفوع ہے. لی حرف جر، حضوری اسم مجرور، جار مجرور متعلق خبر، اور مؤتمرین مضاف الیہ، کیونکہ حضوری مؤتمرین مرکب اضافی، جار مجرور متعلق بعد پھر ظرف، اور اشہرین مضاف الیہ. سأنتہز هذه الفرصة وازور معہدکم انشاءاللہ. سب سے پہلے یہاں دیکھیں سأنتہز، یہ آپ کو کچھ ڈفرنٹ نیو ٹائپ کا فعل نظر آ رہا ہوگا اور یقیناً مزید فی ہی سے ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کا میننگ دیکھ لیں، باقی پھر انشاءاللہ تعالی مزید فی کی بہت ساری فارمز آپ کے لیے ماشاءاللہ سے جمع ہوگی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا آپ کے اس میں پیچھے وکیبلری میں موجود ہیں. سین تو ہو گیا نا حرف استقبال، یہ تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع ہے انتہزو مرفوع حالت میں. میننگ کیا ہے اس کا ایکچولی جو میننگ ہوتا ہے اگر ڈکشنری میں دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس لمحے کو اچک لو، یعنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، یعنی فوراً سے اس سے فائدہ اٹھا لینا، ٹو ٹیک دا اپرچونٹی. یہ آپ کے موجود ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ بھی کون سی فارم ہے، فارم 8،
کیونکہ اس میں حمزہ اور تا اس کے درمیان میں ہے، تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون ہا ذا. تو یہاں دیکھ لیں انتہزل فرصتا، یعنی فرصت سے فائدہ اٹھانا، جو آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے، کوئی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا. ینتہزو انتہازن، ٹو ٹیک دا اپرچونٹی. تو بہت خوبصورت ورب ہے. تو یہاں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے. ان قریب میں فائدہ اٹھاؤں گا. ان قریب میں کس سے؟ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤں گا، مطلب اسے لوں گا، اس لمحے کو اچک لوں گا. کون سے والے؟ کہ جب میں ادھر آؤں گا تو، اور میں کیا کروں گا؟ وزٹ کروں گا تمہارے انسٹیٹیوٹ کو انشاءاللہ. تو سین حرف استقبال، انتہزو فعل کا صیغہ فارمیٹ، انا کی ضمیر مستتر، کس چیز سے؟ ہازہی مفعول بہ، کیونکہ آگے دیکھیں اس کا بدل، یہ بدل ہے نا منصوب، کس چیز سے؟ اس فرصت سے، اس موقع کا، اس موقع کا، اس اپرچونٹی کا میں فائدہ اٹھاؤں گا. تو ہازہی کے بعد یہ بدل، واو حرف عطف، ازورو پھر دوسرا فعل ہے، فعل مضارع، اس میں بھی انا کی ضمیر مستتر فاعل، اور میں وزٹ کروں گا کہاں؟ مہدا جگہ. تو یہ ہو گیا ظرف. یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے. کم مضاف الیہ انشاءاللہ. تو یہ اس نے اس کو آفر کو ایکسیپٹ کیا. الساقی پلانے والا. اب نوٹ کریں وہاں تھا ساقن، یہاں ہے الساقی. کیوں؟ یہاں پہ تو ساکن تھا، فرق کیوں ہے؟ الف لام آ گیا. یاد ہے نا اسم منقوص میں، اسم منقوص جب لفظ میں بولوں تو آپ کے ذہن میں یا اور اس سے پہلے کسرہ آنا چاہیے اسم میں، تو اس میں پھر یہ چینجز آتی ہیں. اور ساکین کیسے بنا آپ کو پتہ ہے؟ ساکیون سے. لیکن جب الف لام آ جاتا ہے تو پھر یا واپس آ جاتی ہے اپنی اوریجنل حالت میں. تو الساقی پلانے والا. اسبو لکا مزیدن من القہوتی یا شیخو، کیا میں ڈھیلوں آپ کے لیے مزید، مطلب اور، من القہوتی قہوہ سے، یا شیخ وہ سوال کرتا ہے. اسبو یہاں پہ پھر وہی صیغہ، میں ڈھیلوں، پلانے والا سوال کر رہا ہے، کیا میں ڈالوں، یوں کہہ سکتے ہیں، مزید قہوہ آپ کے لیے. شیخ مہدیون، مہدی لا نو، و شکرن شکریہ. اب نوٹ کریں شکرن منصوب ہے. یہ بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے. جیسے اوپر بھی ابھی مفعول مطلق میں نے آپ کو بتایا نا، مجاجن، وہاں کچھ حذف ہوتا ہے تو یہ جو آتے ہیں نا اس قسم کے اسم، تو شکرن سے پہلے جیسے ہم اردو میں بھی عام طور پہ بات کرتے نا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، تو خالی آپ مصدر بول دیتے، فعل نہیں بولتے. تو اس سے پہلے فعل جو ہے محذوف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اشکرو. اشکرو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ. تو بہت شکریہ جو ہم کہتے ہیں نا، شکرن شکریہ، تو وہ پھر مفعول مطلق ہے اور وہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہ شکرن کہہ کے اس کے پیچھے فعل والا میننگ بھی آ جاتا ہے. تو لا شکرن. استأذنک آنا یا فضیلت الشیخی جزاک اللہ خیرن. استأذنو، استأذنو فعل پیچھے آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، کیا میننگ ہے؟ اجازت کے میننگ میں، اجازت چاہنا. استأذنو کا، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، میں اجازت چاہتا ہوں. تو انا کی ضمیر اس میں مستتر، اور اذن سے نا استأذنو، تو حمزہ جو ہے مضارع کی علامت ہو گیا اور آگے پھر اس کا فعل. تو کا کی ضمیر مفعول بھی، الانا ناؤ، رائٹ ناؤ، یا فضیلت، کہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کافی ڈسکشن ہوگی. جزاک اللہ، جزا دے آپ کو اللہ. جزا فعل ماضی، کا کے ضمیر مفعول بھی، اللہ کیا ہے؟ فاعل اسم جلالہ. خیرن پھر منصوب اسم آ گیا. یہ کیا؟ یہ بھی وہی مفعول مطلق. یہ بھی انشاءاللہ بک 3 میں آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں. تاکید ہوتی ہے نا، بہت زیادہ جزا. المدیر پرنسپل، الاللقائی. اب یہ نوٹ کریں، اس نے تو تھینک یو بولا نا، اس کو دعا دی. مدیر کرتا ہے الاللقائی، الا کا مطلب تک کے میننگ میں، ٹورڈز. الاللقائی، اللقائی مصدر ہے ملاقات. اس کے پیچھے پورا ایک جملہ محذوف ہے. میننگ کیا ہوگا؟ اگلی ملاقات تک
کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، یا ہم ملیں گے، یا آپ جزاک اللہ، یعنی آپ کو اجازت دیتا ہوں اگلی ملاقات تک کے لیے. یہ ہے میننگ اس کا. تو المدیرو اب الاللقائی کہہ کے شارٹ سا، عربی زبان کی یہی خصوصیت ہے. یہاں دیکھیں شکرن کہہ دیا خالی، پیچھے ایک پورا جملہ ہے. یہاں الاللقائی کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو روٹین میں کلمات استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے شارٹ سے کلمات بتا کے کبھی مفعول مطلق کبھی جار مجرور تو باقی حذف کر دیا جاتا ہے. صاحبت کالسلامۃ فی الحل والترحال والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحبت کالسلامتی خوبصورت دعا ہے. صاحب کا میننگ تو آپ کو آتا ہے نا. صاحب کا کیا میننگ ہے؟ ساتھی ہونا، صاحب ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ دعا دے رہا ہے. صاحبت یہ ہے، صاحبت یہ فعل ہے نا. صاحبت امر کا صیغہ. ساتھ رہے، کس کے ساتھ رہے؟ تمہارے، کا کی ضمیر. صاحبت اس کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا. کون ساتھ رہے؟ السلامت، سبحان اللہ، سلامتی. اب یہ مؤنث ہے نا تو اس کے لیے فعل بھی پھر وہی مؤنث استعمال ہوا، یہ صاحبت. ٹھیک، ساتھ رہے تمہارے، کون ساتھ رہے؟ سلامتی. تو یہ ہو گیا فاعل. ساتھ رہے تمہارے سلامتی. والحلی والترحالی. حلی کس کو بولتے ہیں؟ حضر میں. ٹھیک ہے، اور ترحالی کس کو بولتے ہیں؟ سفر میں. حضر اور سفر کا لفظ سنا ہوئے نا آپ نے، یعنی جب آپ ٹریول کریں اور جب آپ گھر میں رہیں پورا ٹائم سلامتی جو ہے آپ کا ساتھ ہی رہے. بہت ہی خوبصورت دعا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. سوچیں ذرا کیا میننگ ہے اس کی. یہ یہاں پہ آپ کی ویکیبلری میں بھی یہ نیچے لکھی ہوئی ہے پوری کی پوری، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں، صاحبت کا سلامت فی الحل والترحالی، مطلب may safety be your companion while you stay and while you travel، کہ سلامتی تمہاری ساتھی ہو. کب؟ اگر تم حضر میں ہو یعنی گھر میں ہو یا سفر میں ہو، ہر حال میں سلامتی تمہارے ساتھ رہے، ساتھی کے طور پہ. سبحان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آگے پھر وہ سلام کرتا ہے. کیا خوبصورت زبان ہے، آپ خود بتائیں. مجھے مزہ آتا ہے نا پڑھ کے. اس کے کلمات ہی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کہیں مصدر استعمال ہو رہا ہے، کہیں کچھ، کہیں کوئی میننگ آ رہا ہے. بہت خوبصورت زبان. تو الحمدللہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اور اب آپ کی ہیں آگے تمارین ایکسرسائزز. تمارینوں سب سے پہلی ایکسرسائز سیم وہی دو صرف کوشچنز ہیں جو آپ نے لیسن میں سے جواب دینے ہیں. منس زائرو کیا میننگ؟ ملاقاتی کون ہے؟ ملاقات کرنے والا اسم فاعل کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ سب. اور اسی طرح دوسرا کوشچن تو انشاءاللہ یہ آپ خود ہی لکھیے گا. نمبر 2، تعامل، غور کریں. الامثلۃ للفعلی، فعل کی مثالیں. الاجوف، اجوف مبنی للمجہول، بنایا گیا ہے مجہول کے لیے. ثم پھر اکمل ناقصہ، پھر ناقص کو مکمل کریں، یعنی جو اس کی کمپلیٹ کریں، اس کے اندر جو نقص ہے. جی تو اب آ جائیں آپ یہاں دیکھیں، مطلب اس کے اندر چینجز. یہاں دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں یہاں ہے ماضی اور یہ مضارع. مبنی للمعلوم، مبنی للمجہول، پھر مبنی للمعلوم، مبنی للمجہول، دونوں کے لیے الگ الگ سے بنا دیے گئے افعال. آپ نے یہاں پہ پہلے تو اگزامپل دیکھنی ہے جو آپ کو آلریڈی آتی ہے. قالا سے ماضی کا صیغہ کیا بن گیا؟ قیلا. قالا اس نے کہا، ہی سیڈ. قیلا وہ کہا گیا، جسے کہا گیا. تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل، رائٹ. اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ نائب فاعل، جو کہ مفعول بہ تھا. با سے بیعا، با سے بیعا. اب نوٹ کریں فیلا کا وزن ہے سب میں، ٹھیک ہے. با تو ماضی کا معلوم کا صیغہ نا، یہ مجہول کا. تو فیلا، قیلا. یقولو سے یقالو،
یقولو سے یقالو، الف میں چینج ہو گیا نا کیونکہ یفعلو کے وزن کے اوپر. یبیعو سے یباعو، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو فتحہ آتا ہے تو وہ یہاں یا الف سے بدل گئی، یہاں واو الف سے بدل گیا. تو یہ تو الحمدللہ مطابقت کا رول آپ کو پتا ہے. اب نیچے جو دیے گئے ہیں افعال، مثلا ساکا، ساکا سے ماضی کا صیغہ اپنے مجہول کا بنانا ہے، اور ادھر یسوکو سے. تو ایک میرے ساتھ بنائیں، ساکا سے بنائیں مجہول فیلا کے وزن کے اوپر. میں نے جو وزن آپ کو بتایا نا اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ویسے تو اس کا وزن ڈیفرنٹ ہے، کیا ہے اس کا وزن؟ فوئیلا، لیکن میں فیلا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چینج ہونے کے بعد دونوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو ساکا سے کیا بنے گا؟ سیقا. بس سیقا بنانے کا طریقہ الحمدللہ مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے، نوٹس میں لکھا ہوا ہے، سیم پیٹرن ہے. اچھا یسوکو سے کیا بنائیں گے؟ دیکھیں یف الو کے وزن لکھ سکتے ہیں آپ، یف آلو. یہاں پہ آپ کوئی حرکات وغیرہ چینج نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ اس کے اندر جو چینجز کرتے ہیں، مثلا اس کی حرکت گرا کے پھر اس کو الف میں بدلنا اور وہ سارا. یسوکو، یسوکو سے کیا بناؤں؟ یوساکو، یا کے پر دمہ ہی رہے گا، سین پہ فتح کیونکہ یہ ادھر آگی نا حرکت، تو یوساکو. یہ بس اتنی سی بات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. اب یہ جو نیچے ہیں دیے ہوئے یہ آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پہ جو میں نے آپ کو کروایا. یہ آپ کا گروپ کا ہوم ورک نہیں ہے، جسٹ آپ خود ہی سے کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس کے لیے. فیلا کے وزن کے اوپر اور یوف الو کے وزن کے اوپر. اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 3 عین، متعین کریں، آئیڈینٹیفائی کریں الافعال الجوفہ فی الامثلۃ الآتیتی. اچھا پہلے تو یہ دیکھیں جوفا کیا ہے. جوفا ورنہ تو اجوف ہونا چاہیے تھا، تو یہ جوفا کا کلمہ کیا آیا ہے؟ یہاں دیکھیں یہ نیچے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے پوائنٹ کو. دا ورڈ جوفن، جوفن جو ہے از دا پلورل آف اجوف، اجوف کی یہ جمع ہے. لائک ہومارون، جوفن ہومارون کے وزن کے پر، یہاں واو ہے نا تو اس وجہ سے وہ ڈفرنٹ اس کا ہے، لیکن واو ساکن ہے. از دا پلورل آف احمرو، احمرو کی جو جمع ہے وہ ہومارو ہے، فو الو کے وزن کے اوپر. یہ آپ کو الحمدللہ آتا ہے. آگے کہتے ہیں grammarians use this plural form rather than the feminine singular جوفاؤ. اچھا اب اجوفو مذکر کے لیے ہے اور مونس کے لیے کیا ہے؟ جوفاؤ. جس طرح دیکھیں احمرو کی ہومراؤ پڑھ چکے ہیں نا آپ، مونس اور مذکر کا ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو احمرو کی مونس ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہمراؤ. مونس جب استعمال ہوتا ہے یہ کلرز کے لیے نا، ریڈ، اور پلورل ہے ہومارون. اسی طرح اجوفو کی مونس کیا ہوگی؟ اجوفو کی جوفاؤ، سیم پیٹرن کے اوپر، اور جمع ہے جوفن. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مونس استعمال کرنا تھا. کیوں مونس استعمال کرنا تھا؟ کیونکہ وہاں افعال کی بات آ رہی ہے نا، کہ افعال کو آئیڈینٹیفائی کریں، افعال کون سے والے افعال ان کی نعت آ رہی ہے. تو وہاں پہ جوفاؤ استعمال نہیں کیا مونس کا صیغہ کلو جمع مونس کی وجہ سے، اس کی جگہ اس کا مصدر استعمال کیا. مصدر جو ہوتا ہے نا، مصدر اس میں وہ مونس اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ایڈوانس میں جا کے تھوڑا رول آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن فی الحال یاد رکھیں کہ مصدر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو افعال آ رہا ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے ساتھ تو مونس کا صیغہ ہونا چاہیے. تو یہ مصدر جو ہوتا ہے مونس مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ مونس ہی کنسیڈر یہاں کریں گے. چلیں یہ ایک نئی چیز آپ کو سکھائے گی. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں جو جتنی بھی نیچے اگزامپل دی ہوئی ہیں ان میں سے آپ نے ایسے افعال بتانے جو اجوف ہیں. تو اجوف کے اعتبار سے تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں بیکم بی ات سیارتک یا زبیرو، کیا میننگ ہوگا؟ کتنے کی بیعت. ذرا یہ نوٹ کریں نا، اجوف تو ہے لیکن یہ کون سے والے ہیں؟ مجہول، مجہول کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اجوف عام تو آپ کر ہی چکے ہیں. بیعت
کیا ہوگا فیلا کے وزن کے اوپر نا، یہاں تو تاؤ تانیس آ گئی نا، تو فیلت ہوگا، رائٹ. تو بی ات، تو کیا میننگ کریں گے یہاں؟ کتنے کی فروخت کی گئی تمہاری گاڑی، یعنی تمہاری گاڑی کتنے میں فروخت ہوئی، کی گئی. کس نے فروخت کی اس کا ذکر نہیں ہے، جسٹ یہ ہے کہ کتنے میں بیچی گئی. تو یہ ہے میننگ. تو اب یہ چونکہ مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اوکے. تو سیارتو کیا ہوگا یہاں پہ؟ نائب فاعل، جو چیز بیچی گئی. حالانکہ یہ تو مفعول بھی ہے لیکن یہاں اس کا نائب فاعل ہے. تو یہ اجوف مبنی للمجہول فعل ماضی. بیعت بعشرتی آلافی ریال، وہ جواب دیتا ہے اس سے فروخت کیا گیا. اب اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کس کی طرف جاری؟ سیارتوں کی طرف. اسے فروخت کیا گیا کتنے میں؟ 10,000 ریال میں. آلاف 1000 اور یہ 10 ریال، ریالن ظاہر تمیز ہے. 10,000 ریال میں فروخت کیا گیا. کس نے کیا اس کا ذکر نہیں ہے. نمبر 2 دیکھیں، ہونا تباع الصحف والمجلات. تباع کیا میننگ ہے؟ بیچے جاتے ہیں. اب یہ کون سا وزن ہے؟ تفعلو کا وزن، لیکن آئین کلمہ کے اوپر فتح ہے تو اس لیے الف میں چینج ہو گیا یہ واو، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہونا کا مطلب ہیئر تباع الصحف، بیچے جاتے ہیں کیا چیز؟ صحف اخبارات، والمجلات میگزینز، کہ یہاں پہ میگزینز اور صحف اخبارات بیچے جاتے ہیں. تو تباع کو کیا بولیں گے؟ فعل مضارع مبنی للمجہول اجوف، اجوف مثاب سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. صحف پھر یہاں پہ نائب فاعل اس کا، اور واو حرف عطف، اور مجلات معطوف. نمبر 3، یقالو ان حاضل اردا ستباع بالمزادی. سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ کون کون سے افعال ہیں جو کہ مجہول ہے. اب یہاں دیکھیں یقالو، یہ کہا جاتا ہے، اٹ از سیڈ. اور کوئی ہے ستباع، سیم وزن کے اوپر تب تباع، ظاہر سین اس کے ساتھ حرف استقبال ہے. تو یہ دو ہیں. کہا جاتا ہے، تباع کا مطلب بیچا جاتا ہے، باع سے ہے نا تباع. تو یہ ہو گیا. تو اب کیا میننگ کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ ان ہذہ الارض، یہ زمین ان قریب بیچی جاتی ہے. کس طرح؟ بالمزادی، نیلامی کے ساتھ. مزادی کا مطلب ہوتا ہے نیلام کرنا، آکشن کرنا نا، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین نیلامی کے ساتھ بیچی جائے گی، یہ میننگ ہے نا. کون بیچے گا اس کا ذکر نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے اس کا ذکر نہیں. تو یہ دونوں کون سے والے ہو گئے؟ ماضی مجہول اور اجوف سے. نمبر 4 دیکھیں، ایوکال التمر ام یوزانو. یوکالو اور یوزانو، اب یہ کیا ہیں؟ دونوں مضارع مجہول اور کون سے والے ہیں؟ یوکالو تو سیم اسی طرح یوکالو اور یوکالو. یوکالو کا مطلب ہوتا ہے ماپنا. کیا ماپا جاتا ہے کھجور کو، یا کیا کیا جاتا ہے؟ وزن کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا نا اجوف سے. اور یہ کون سا ہے؟ کون سا والا ہے؟ یاد ہے کچھ اس کا وزن؟ وزنا، وزنا سے یعنی مثال. اور یازینو، وزنا یازینو، یاد ہے اس کے اندر سے چینجز. تو یہ چینج، تو اس سے پھر آپ بنا یو زنو، یوف آلو کے، یہ اوریجنل پہ بنا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی. یہاں پہ الف سے مطابقت ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہاں اب تمرو جو ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ نائب فاعل، یا اسے وزن کیا جائے، اس کے اندر تو ضمیر ہوگی مستتر. آگے دیکھا وہ فت تنزیلی، آگے قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. سورہ مرسلات کی 47 نمبر آیا. کیا؟ اور جب کہا جاتا ہے کس کو؟ ان سے، کیا کرو؟ رکوع کرو، اور وہ رکوع نہیں کرتے. وَإِذَا، اور جب، اذا یہاں پہ ظرف کے میننگ میں. قیلا، آپ کا جو ہے یہاں پہ بتانا ہے آپ نے کون سا والا اجوف؟ یہ والا قیلا. تو قیلا کیا ہے؟
کون سا والا ہے؟ فیلا کے وزن پہ، یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں الحمدللہ. لہم ان سے، اب کون کہتا ہے اس کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو ارقعو یہ فعل امر کا صیغہ، تم سب رکوع کرو. لا یرکنو وہ رکوع نہیں کرتے، لا نافیہ. اور یہ تو الحمدللہ یہ آیت میں بھی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ آپ کی یہ والی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی، اس میں آپ نے بتانا تھا، آپ نے بتا دیا. اب آ جائیں نیکسٹ ایکسرسائز پہ، نمبر 4. تعمل، غور کرنا ہے آپ نے کس پہ؟ المثال لاسم الفاعل المصوغی من الفعل المضافی ثم اکمل الناقصی. اب یہ فعل کو تو آپ نے کافی دیکھ لیا، اب اسم فاعل اسم مفعول یہ آپ نے کرنے ہیں کہ غور کریں جو مثالیں ہیں اس کے اندر، اور کون سے والے فعل کی ہیں؟ مضاعف کی. یعنی مضاعف سے مطلب کہ ایک ہی جنس کے دو لیٹر جو ہوتے ہیں عین اور لام کلمہ، اس سے کیا بنانا ہے؟ اسم فاعل. ناقص مطلب اس کو مکمل چینج کر کے. حجہ، حاجن، فاعلن کے وزن پہ، یہ آلریڈی آپ کر چکے. اب اس کا اصل کیا تھا؟ حاججن، فاعلن. اب اس سے کیا بن گیا؟ حاجن. کیوں؟ حاججن میں کیا چینجز کی تھی یاد ہے؟ کیا کیا تھا؟ صرف اس کی حرکت مثل اول کی حرکت گرا دی اور ان دونوں کا ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا حاجن. باقی تو ہا اسی طرح ہے نا. تو اسی طرح سے زنہ، زنہ سے اب کیا کریں گے؟ اصل اس کی پہلے بنائیں یہاں پہ فاعلن زا نی نون، یہ فاعلن زاننون روٹ ورڈ لیا کرے نا، زاننون روٹ ورڈ ہے تو زاننون. اب وہی مثل اول کو گرا دیا تو اب کیا بن گیا یہاں سے بتائیں؟ زا نون. یہ فاعلن کے وزن کے پر زانن، زاننون سے زانن، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے مثل اول کی حرکت گرائی اور اس کو ادغام کیا تو یہ بن گیا زاننون. مرہ، مرہ سے اصل کیا ہوگا؟ ماریرون، سیم وزن پہ ڈالے ماریرون، مثل اول کو گرایا تو کیا بن گیا؟ مارون، مار مارون. مارون کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، زن کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو آتے ہیں. چلیں اب دو میں نے آپ کو کروا دیے ہیں اور ایک آپ کے پاس اگزامپل ہے. اب یہ دو آپ خود کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے آ جائے نمبر 5. تعمل، غور کریں مثالوں پہ، پھر وہی اسم فاعل کی اور اس سے بنائیں فعل سے اجوف واوی. دیکھیں ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے نا، تو اس کو دیا ہوا ہے جو اس طرح سے، کیونکہ ہر ایک کے میں چینجز اس کے مطابق آتی ہے. اور یہ الحمدللہ میں آپ کو اس میں کروا چکی. بہرحال قالا یقول سے قائلن کیسے بنا؟ اصل کیا تھا؟ قاولن. یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اصل لکھیں، اصل لکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا جو اس کی استعمال شدہ شکل ہے اس پہ لے کر آئیں گے نا. تو یہاں دیکھیں زارا یا زورو سے، بتائیں مجھے کیسے بنائیں گے؟ پہلے اصل بنانا ہے لیفٹ والا. ٹھیک ہے، فاعلون کے وزن پہ بنائیں زا وی رن، روٹ ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے، زاویرن فاعلن. اب اس میں کیا قاعدہ تھا یاد ہے؟ کیا قاعدہ تھا کہ اس میں جو واو یعنی اس کا جو روٹ لیٹر ہے، جو ویک لیٹر ہے، اس کو کس میں چینج کرنا ہے؟ حمزہ میں. بس سمپل، حرکت وہی رہے گی تو اب واو کو حمزہ میں آپ نے بدل دینا. یہ تو کیا بن گیا یہاں پہ آپ لکھوں گی جو اصل حالت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے لیسن میں بھی استعمال ہوا تھا، زائرن حمزہ. بس زائرن حمزہ میں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اجوف واوی ہے یہ، اس کے اندر یہ آپ نے چینجز کیے ہیں نا. تو یہ چونکہ اس میں زیادہ نہیں ہے، دو ہی ہیں، تو یہ دونوں آپ لکھیں تاکہ آپ کو خود لکھنے کی پریکٹس ہو نا. پریکٹس میں آپ کو کروا رہی ہوں لیکن اس کو آپ نے دیکھتے جانا ہے. اب آ جائیں یہاں پہ 6 میں کیا کرنا ہے؟ 6 میں بھی سیم اسم فاعل آپ نے کرنا ہے لیکن اجوف یائی. وہاں اجوف واوی تھا، یہاں اجوف یائی ہے. یہاں دیکھیں با یا بیو، رائٹ. اب اس سے کیا بنا ہے؟ بائیون. اصلہ بائیون، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے با یا آئین، تو ظاہر ہے آئین یا کے ساتھ، لیکن اب بول کے دیکھیں بائیون کتنا مشکل ہے. تو اب وہی والا رول جو اوپر تھا ایگزیکٹلی وہی،
یہ دیکھیں حمزہ میں بدل دیا. اب دیکھیں مالا یمیلو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو لین. مالا یمیلو کا مطلب کسی طرف لین کرنا، جھک جانا. اب اس سے جب اصل بنائیں گے آپ تو کیا بنے گا؟ اصل بنا کے بتائیں، نوٹ کریں. یہ اجوف یائی ہے نا، تو مائلن، مائلن بولنا بھی کتنا مشکل ہے نا. تو اب کیا کریں گے؟ اس کے اندر حمزہ سے چینج کر دیا تو کیا بن گیا؟ مائلن، مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جھک جانا کس طرف. تو مالا یمیلو سے مائلن. یہاں حمزہ نہیں ہے، یہاں یا ہے، لیکن یا اس میں بدل گئی. تو واوی ہو یا یائی ہو، دونوں اجوف میں، اسم فاعل میں جو ویک لیٹر ہے وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. یہ رول ہے بس. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیچے ہیں تینوں یہ آپ خود لکھیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے بھی مختلف افعال یا اسم فاعل جو بھی نا، ان کے معنی سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کی اس میں وکیبلری میں. اچھا نمبر 7 تعامل المثال. پھر غور کریں، اسم فاعل آپ نے بنانا ہے لیکن ناقص واوی سے. اوپر اجوف تھے، یہ ناقص واوی. دا یدو، دا ان جو شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے، اصلہ دا ایون فائلن، دال عین واو روٹ ورڈ ہے کیونکہ اس کا جو لام کلمہ ہوتا ہے نا معطل، تو واو ہے یہاں پہ، اب واوی ہے. تو اب اس سے دائن، لیکن ادائی بھی ہے. یہ کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ یہ ہے اسم منقوص، کیونکہ جب اس کو دا ایون بنائیں گے تو ظاہر ہے واو کے اس سے پہلے کسرہ تو نہیں کمپیٹیبل، تو اس کو چینج کرتے ہیں نا. میں نے آپ کو کر کے بتایا تھا، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ تو کمپیٹیبل ہی نہیں، تو یہ بنایا میں دایون. اب دایون کو جب ہم اس منقوص میں استعمال الف لام کے بغیر تو اس شکل میں آئے گا. ہا دن، کا دن، سارے ایک ہی پیٹرن پہ. الحمدللہ یہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر اس طرح الف لام آ جائے گا تو پھر دائی آئے گا. تو یہ سارے ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اب یہاں دیکھیں نجا سے ینجو. نجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیف، نجات پانا، نجات پانے والا، ٹو بی سیف. تو اب اس سے جب اصل کے اوپر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نا جی ون. یہ واوی ہے نا یہ. تو اب وہی اس کا واو یا سے چینج کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ جو ساری چینجز ہونے کے بعد کیا بنے گا؟ ناجن. اور اگر الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ انا جی، نجات پانے والا. پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے؟ چلیں دو یہ پھر آپ خود لکھیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. یہ بھی سیم ہے، دیکھیں فرام اسم فائل. اسم فائل کرنا ہے لیکن کس کے ساتھ؟ ناقص الیائی. یہ انگلش میں غلطی سے ٹائپ ہو گیا، ناقص الیائی سے. دیکھیں سقا یسقی اور اس سے ساقن. ساقن ابھی ابھی آپ نے اس میں دیکھا پلانے والا. تو اب اصل کیا تھا؟ الساقیو، فائلن، ساقیون اوریجنل پہ. لیکن اس کے اندر پھر وہی اسم منقوص والی چینجز کر کے ساکن، کیونکہ اس میں تو ادھر تو واو کو یا سے بدلتے، اس میں تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یا سے پہلے آلریڈی کسرہ ہے تو یہ ہے ہی یا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الف لام کے ساتھ تو یا نظر آ رہی ہے لیکن جب الف لام ہٹائیں گے تو پھر ساکن بنے گا. تو یہ ہو گیا. اسی طرح یہاں دیکھیں ہدا یہدی. ہدا یہدی کس کے ساتھ ہے؟ اس کے بغیر، یعنی لام کے. اچھا پہلے اس کو لام کے ساتھ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ الحادی. یہ ایکچولی اوریجنل ہے الحادیو. نوٹ کریں ہادیو فائلن کے وزن پہ الفائلو. لیکن جب اس کو نکرہ استعمال کریں گے الف لام کے بغیر تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری چینجز آپ کو یاد ہے اسم منقوص کی، اگر بھول گئے ہیں تو وہ لیسن دیکھ لیں. ہادن یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں. قادن، ہادن یاد ہے نا. تو ایگزیکٹلی یہ اسی طرح ہدایت دینے والا. تو اس کی بھی کچھ نیچے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، مطلب یہ نیچے کچھ اور دیا ہوئے مختلف بنانے کے لیے، یہ آپ بنائیں گے. نمبر 9 جو ہے وہ زیادہ آپ کا لکھنے کا کام ہوگا. لکھیں گے بھی بولیں گے بھی تو بہت فائدہ ہونے والا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سخ اسماء الفاعلین من الافعال الاتیتی وذکر
नोआ कुल्ली फेलिन मिनहा अलन नहवी ताली। वो कह रही है कि नीचे जो फेल दिए हुए ना ये सारे, इन सब से आपने इसम फाइल बनाने हैं, लेकिन इनका जो असल है, जो असल पैटर्न है वो लिखना है। अब और साथ उसकी टाइप भी लिखनी है कि किस टाइप का फेल है। जैसे मतलब एग्जांपल देखें यहाँ पे फेल क्या है, हज्जा। अब हज्जा किस टाइप का फेल है, मुदाफ, क्योंकि इसके अंदर दो वो हैं एक ही जिन्स के लेटर। तो नो उहू, उसकी नो, उसकी किसकी नो, फेल की नो, वो क्या है, मुदाफ, हज्जा। इससे इसम फाइल क्या है, जो ओरिजिनल हालत में नहीं, बनने के बाद हाजुन, और असलहू उसकी असल क्या थी, हाजिजुन। जैसे अभी ऊपर एक्सरसाइजेस की है ना उसी पैटर्न पे, लेकिन हर अब यहाँ डिफरेंट सारे दे दिए हुए हैं। अगर आप नीचे देखें जलसा, अब इसकी टाइप क्या कहेंगे आप, ये तो सालिम है, इसके अंदर तो कोई वो नहीं है ना, ठीक। अकला कौन सा है, ये भी सालिम ही आता है, लेकिन इसके अंदर महमूज है, हमजा है। इसी तरह ये महमूजुल फा है, महमूजुल आइन है, महमूजुल लाम है। अब मैंने काफी बता दिया है, तो इस तरह आपने ये बाकियों को भी बताना है, कौन सा अजवफ है, कौन सा नाकिस है, कौन सा क्या है। फिर उनके असल लिखने हैं पैटर्न, और फिर उसके बाद अगर चेंजेस होती हैं तो चेंजेस के बाद। एक्सरसाइज नंबर 16 में नीचे जुमले दिए हुए हैं बहुत सारे, इन सब में आपने क्या क्या ढूंढना है। वो कह रहे हैं अयन, आइडेंटिफाई करें इसम फाइलीना, अस्मौल फाइल, इसम फाइल, इसम मफूल, जो नीचे जुमले आ रहे हैं, और फिर जिक्र करें उनकी हर एक में से उसकी असल की, और फेल वो जो उश्तुक मिन हो, और जिस फेल से वो मुश्तक है, व नौ हाजल फेली, और उस फेल की किस्म भी बताएं, टाइप भी बताएं। आइडेंटिफाई द इसम, ismul faili and or ism maf'ul in each of the following sentences and mention its original form, the verb from which it is derived, यानी जिससे वो मुश्तक किया गया, and the type of the verb। ये जो इस लेसन का बेसिक टॉपिक था कि किस वाले फेल से या मस्तर से उसको लिया गया। फेल बताएंगे अकॉर्डिंग टू द लेसन, क्योंकि जाहिर है मस्तर तो सबके आपको पता तो होंगे, लेकिन स्टिल अब इसमें से मैं चाहूँगी कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, 17 है, लेकिन 17 आप नहीं करेंगे, आप कितने करेंगे, 12, और बाकी के जितने भी हैं यानी यहाँ से लेके ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर हदीस भी है, आयात भी हैं, तो इंशाल्लाह ये आप इंजॉय करेंगे। और थर्ड जो 12 है ना, ये सिंपल सेंटेंसेस है और बहुत इजी। तो इनके अंदर जितने भी इसम फाइल, इसम मफूल, इजी है, इतना लंबा काम नहीं है ये। तो इसम फाइल, इसम मफूल, फिर उनकी टाइप, उनका असल, सब बताना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से बता दिया गया, सिखा दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सोच समझ के करने में। 16 नंबर एक्सरसाइज आपका ग्रुप का होमवर्क है। चलें दुआ के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।